جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا، اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے
قوم کردار ادا کرے. 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی. ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں. لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے. اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے. اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی. ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے.
اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے. کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے. اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں. اس طرح کی بے سروپا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے. لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی. انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات. اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس ٹاک کریں. I think سوال کر لیں پھر. ہاں جی چلیے باری باری وقار سچی صاحب کو میں نے فلور کی پلیز اس کو ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا. نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی. تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں. حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا. تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. جی فرمائیں. شوق کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی. جی سہیل ایک سیکنڈ سہیل صاحب ایک منٹ جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں. سہیل صاحب معاوضے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے معاوضے کی تحریک کی آوازیں سنائی دیں گے، اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے. جی قربانی صاحب ایک ہی سائڈ جیسے نمبر گیم کی بات آئی ووٹ آف کانفیڈنس کیا گیا اس حوالے سے، تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے، وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے، تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے، ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں
کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا نو کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ان سارے ہیڈ کنٹری کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھکندے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں، مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا، جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا، ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عدالت پہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گی۔ 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے۔ جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے، اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہ اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے، سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں۔ میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ جی عبد المالک صاحب جی آ رہے ہیں آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کل مجھے وہ موقع ملا، حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا، ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے۔ 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے، ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے۔ لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے۔ کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو بلیو کرنا چاہیے، نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے امیدوار آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ یہ زمین کی آواز ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں گے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے، تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں، صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں، وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے۔ اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے
कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए। जी जावेद साहब, जरा मेरा ख्याल में सबको देंगे। मरियम साहिबा जरा बात कर लें, फिर उसके बाद और तो नहीं, मैं ये जो बिलावल साहब ने बात की उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है, अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से ख़रीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आएँ जो कि आना शुरू हो गई हैं। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए हैं, हम जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स ऑफ हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौम इंतज़ार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप ECP से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौम इस पे इंतज़ार कर रही है। जी जावेद साहब, जावेद साहब आपको देते ठीक ठीक। आ रहे हैं। पंजाब में तहरीक एतमाद या कांग्रेस लीडर लाए करने की बात में उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, आपके का क्या मौक़िफ़ है? मैं थैंक यू, मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में पहले भी जो पार्टी जीती थी पंजाब में, इतनी 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था जो उससे धौंस और धांधली से छीना गया। तो उसको सामने रखते हुए पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है, और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। तो ये फ़ैसला हम आपस में बैठ के PDM जब बैठेंगे हम इस पे गौर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम ये सब चीज़ें सामने रख के इस पे फैसला करेंगे। थैंक जी यू। जैद इरफान साहब, मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है कि PDM असेंबली के मामले में आज क्या बातचीत हुई है और इस पर दिया जा रहा था। दूसरा, लॉन्ग मार्च कितने तक रहेगा, उस पर कितने खर्चात आएंगे और वो कौन बर्दाश्त करेगा? इसी को सोशल मीडिया में कर मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च का इस दफा हदफ क्या होगा, या पहले की तरह जो है आप इसकी हिम्मत अमली के तहत वापस लौट जाएंगे? नहीं हो गया जी मौलाना साहब, एक सेकंड। देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन हर सूरत में मौजूद है, क्योंकि हम बेनतीजा जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, ना आवाम को इस तरह के कोई ऐसी मशक्क़त की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तहरीक को तहरीक के अंदाज में ले जाना चाहते हैं और उसको नतीजा खेज़ साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह के पहले हमने कहा था कि उसमें अब इस्तीफ़े तमाम पार्टियों के सरबराहों को मिल चुके हैं
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے 15 کو پھر مل رہے ہیں اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ حافظ ماجد صاحب جی، حافظ صاحب دے رہے جی، دے رہے ایک منٹ حافظ صاحب اور تختہ کس طرح ہوتا ہے اور تخت کیسے ہوتا ہے ذرا بتا تو دیں۔ دیکھیے، ہم اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتے کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، اور چور دروازوں سے اور اس طریقے سے کہ غیر جمہوری طریقوں سے۔ ہم نے ہر کام اپنے موقع پہ کرنا ہے۔ آج سینٹ کا الیکشن آیا، آپ نے دیکھا ہم نے اس میں حصہ لیا اور ہم اس میں جیتے ہیں۔ ابھی دوسرا مرحلہ آ رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا، سو اس میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ باقی جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو سیاسی فضا میں گھوم رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کو ہم حتمی فیصلے سامنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سجاد قریشی صاحب جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ملا جلا رجحان رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب دیکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں حکومت وقت کو وائٹ واش کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اثر انداز ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، جہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کو کنڈیم کرتے ہیں، وہاں اگر وہ عمل دخل نہیں کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔ ہمیں یہ ایک مسلسل ایک حقیقت بنانا ہے پاکستان میں، یہ ایک there shouldn't be the exception that proves the rule. It should be a permanent reality کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستانی ریاست ترقی کرے، پاکستانی جمہوریت ترقی کرے، اور پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا سوال ہے، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے جو ہمارا میٹنگ کا ریزولوشن ہے وہ رکھا ہے، جس میں ہم نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ جو اگر کوئی مداخلت چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوگا، ہم قوم کے سامنے سارے حقائق انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ غلام رسول صاحب ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ ان فری اینڈ فیئر الیکشنز حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں۔ وہ طریقہ کار پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور کنسنسس کے ساتھ اعلان کریں گے۔ جہاں تک یہ سوال ہے نون لیگ کا یا دوسری پارٹیز کا، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، جمہوری طریقے سے ہو، تو کوئی اس نے انکار نہیں کرے گا۔ علمدار حسین صاحب میرے خیال میں سوالات تو مکمل ہو گئے میرا خیال جی، بس 2 رہ گئے۔ ایک دو سوال کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم پہلے جارحانہ تھی، لیکن کراچی کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف زرداری نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دوستوں یعنی کہ آپ سب دوستوں کو جگر پوزیشن کو کھاتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیں کہ ہم نے کس طرح حکمت عملی اپنانی کی سبقت کو آپ ٹائم کی دیں، اور کراچی کی لڑکانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ پی ڈی ایم کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی، موسم کراچی کی لڑکانا تھا، اور سب سے بڑی کامیابی سینٹ کی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے۔ تو پھر استعفے کی کیا ضروری ہے کہ استعفے دیے جائیں کہ کام اور کیا جائے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے ہیں۔
हमने सारे फैसले मिलके लिए हैं और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारा पहले दिन पे जो 20 सितंबर पे यहाँ मीटिंग हुआ था और हमने आपके सामने एक्शन प्लान ले किया था, उसमें हमारा हर फोरम पे इनको चैलेंज करने की बात था, हमारा लॉन्ग मार्च की बात था, हमारा अदम एतमाद की बात था, हमारा इस्तीफों की बात थी। तो ये सारे बातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑब्वियसली जब हम आपस में बैठते हैं तो सारे पार्टीज का मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हतमी फैसला है वो कंसेंसस के साथ हम आपके सामने रखते हैं। किसने कहा जल्दी है? नहीं, ये ऐसा नहीं कुछ। आप देखिए, आप एक सवाल करें ना। अभी आपने एक सवाल किया कि आपने इस्तीफे अभी तक ऐलान क्यों नहीं किए। अभी आप कहते हैं आपको इस्तीफों में जल्दी क्यों है। ये दो सवालों में तजाद है। तो अब सवाल आपको हमारी एकजहती पसंद नहीं आती? नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने सही फरमाया कि आपको यकजहती पसंद भी आनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से PDM ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, जो अचीव किया है उसने पूरे मुल्क को हिला के रखा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब वो पढ़ लिए, रेजोल्यूशन पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी।